بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو آج 7ویں مرحلے چ، اور میں آج انہوں عنوان تھوڑا قریب کر کے تے نتیجے تک لے جانا چاہتا۔ اصل کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم تو ثابت کیتا جائے کہ اللہ جس ذات دی اطاعت واجب کرتا ہے وہ کوئی عیب نہیں رکھتا، یعنی اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے کہ محبت کی جائے، محبت ہوئے تو اطاعت ہوئے، اور محبت تقاضا کر دی ہے کہ جڑا محبوب ہے وہ ہر کمال پایا جائے، وہ سوال نہ لے۔ خالق کائنات نے اگر پیغمبر اعظم کی محبت میں اطاعت میں اپنی اطاعت قرار دیتا تو حضور کوئی عیب نہیں رکھے۔ صرف ایک مرتبہ جناب نے میرے نال دہرانا ہے تاکہ دیکھیے کہ اساں اس پچھلے 6 دنوں کنی محنت کی اور کی کیتا ہے۔ میں کوشش کی کہ جناب تک یہ گل قرآن حکیم کے حوالے آیات نال پہنچائی جائے کہ حضور نو اللہ نے بشریت دے کمال تے رکھے۔ دوسرے دن کوشش کی تے دسیا کہ حضور دی ذات بابرکات نو خالق کائنات نے نسب دے بھی کمال تے رکھے۔ پھر میں کوشش کی کہ دسیا جائے کہ حضور نو خالق کائنات نے علم دے کمال تے رکھے۔ پھر حضور نو اللہ پاک نے طہارت دے کمال تے رکھے۔ پھر اللہ پاک نے حضور نو صداقت دے کمال تے رکھے۔ آج پوری مجلس اس واسطے نہیں، بس 1-2 حوالے دے کے میں ثابت کر دیا، کیونکہ 6 چیزاں سن، 5 میں بیان کر چکا، ایک تے 2 دن لگ گئے نے صداقت تے۔ تو آج میں بیان کرنا چاہنا کہ حضور نو اللہ نے شعور دے کس کمال تے رکھے۔ خالق کائنات میں شعور اور عقل دے کس کمال تے رکھے۔ وہ واسطے میں 2 آیتاں دا سہارا لینا۔ پہلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہارے شعور میں ان کی زندگی نہیں آ سکتی۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سوچو بھی نہ کہ وہ مردے ہیں، وہ اس طرح زندہ ہیں کہ عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب سے رزق کھاتے ہیں، اور جو رزق کھاتا ہو وہ مردہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے شہید نو نہ مردہ سوچنا ہے نہ مردہ کہنا ہے۔ شہید کون ہے؟ اللہ فرماتا دفن کر لو، ختم دعا لو، وہ دی بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ دے بچے یتیم کہلوا سکتے ہیں، وہ دا ترکہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ جی میں تسی ایک دنیا تو ٹر جائے تو سارے معاملات کر دے ہو، شہید دی بیوہ، شہید دے بچے، شہید دے لواحقین، وہی سارے مراحل طے کرنا، لیکن مردہ کہنا نہیں اور مردہ سوچنا بھی نہیں۔ یہ تھوڑا جا مشکل ہے کہ قبر بھی بنانی ہے تو مردہ بھی نہیں کہنا، کول دا ختم بھی دوانا ہے تو مردہ بھی نہیں کہنا، وہ دی بیوی دوسری شادی کر لئیے، اللہ فرماتا کر لوے، انہوں کیڑا شعور ہے؟ اگر وہ دی بیوی دوسری شادی کر رہی ہے تو وہ کرے، انہوں شعور ہی نہیں۔ شعور ہوئے گا تو پھر ہے نا، میں شعور آؤں دیتا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے یہ جڑا شعور ہے نا، یہ شہید دی زندگی نہیں آ سکتی۔ بھائی یہ جڑا شعور ہے، پڑیاں بنائیاں سن انگریزاں نے، اور اتنے لکھ دیتا کہ 100 سال بعد دوبارہ ٹھا کے بنانا یہ بیکار ہو جائے گی۔ دوائیاں بنائیاں نے ڈاکٹر نے، اتنے تاریخ لکھی
2021 تک چلے گی، 2022 تک چلے گی، پھر پوائزن بن جائے گی. یہ مطلب ہے جن نے کوئی شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی ہے. جن نے کوئی شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی. اے عمارت انجینئر نے بنائی ہے، انہیں پلر رکھے نے، اتنے سریا رکھا ہے، وہ آدھا اتنے بھی بنا لو، وہ آکھے گا تو اتنے بنانا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے کنے جوگی. یہ مطلب ہے جن نے کوئی شے بنائی ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کنے جوگی ہے. قرآن میرے سامنے ہے. جس اللہ نے ساڈا شعور بنایا نا، شعور، وہ پہ آندا جے کہ شہید دی زندگی اے دے وچ آ جائے، اے نے جوگا ہے. سبحان اللہ. شہید دی زندگی اس شعور وچ آ جائے، اے نے جوگا. ہوں میں دس لگا کہ شہید کنوں آنا. پاکستان اس روڑا ہے، کوئی آدھا ضیاء الحق شہید ہے، کوئی آدھا پٹھو شہید ہے، وہ آپس میں مخالف سن. کوئی آدھا پاک فوج شہید ہے، اسی تو آنے پاک فوج کے شہداء ہی شہداء نے. مد مقابل جڑے ہوندے نے وہ شہید نہیں، لیکن کچھ لوگ آتے ہیں نہیں وہ بھی شہید نے. میرا خیال ہے کہ اس چکر چ نکل جائیے. میں تمہیں ایک گل دسنا، قرآن تے ہاتھ رکھ باب وضو کھلو کے نبی دی اطاعت وچ مر جانا شہادت. نبی کی اطاعت میں مر جانا شہادت ہے. میں تمہیں مثال ایسی دینی ہے، میں تمہیں قبلہ ایسی مثال دینی ہے کہ بالکل تسی مطمئن ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی فضل خدا. مثلا تسی دیکھو جنگ احد وچ بندے مرے بھی نے تے شہید بھی ہوئے، جنگ بدر چ بندے مرے بھی نے تے شہید بھی ہوئے. جہے نبی دی مخالفت چ مرے نے نا وہ مرے نے، تے جڑے اطاعت رسول چ گئے نے وہ سارے شہید نے. تے شہید زندہ ہوتا ہے. تا نبی فرمایا سی مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری آل کی محبت میں مر گیا شہید اٹھے گا، شہید اٹھے گا. میرے دوستو نبی دی اطاعت چ مرنا شہادت ہے. تے جڑا شہید ہے وہ زندہ ہے. تے شہید دی زندگی اس شعور چوں نہیں آتی، بلند ہے. ہوں سوچو یہ جدے آنکھیں لگ کے مریا اس شعور چ نہیں آتا، یہ زہرا دا بابا اس شعور چ نہیں. سبحان اللہ. بڑا لطف ہے. ایک تے حضور دے شعور دی یہ بلندی ہے کہ جدے آنکھیں لگ کے مرن والا اس شعور چ نہیں آتا، وہ اپنا شعور کس منزل تو. ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا، وہ سورہ مبارکہ حج دی پہلی آیت میں منتخب کی تھی. اللہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو. انج نہیں ڈرنا راہ چ اللہ کا گھر آ جائے تو اتلی گلی ٹر جانا. ڈرنا ہے کہ وہ ناراضگی تو ڈرنا ہے کہ اللہ پاک کدھر ناراض ہی نہ ہو جائے. کئی بندے اے اللہ کو ڈرتے ہیں، پرلی گلی مسیحت ہوئے تو ارلی گلی لنگتے ہیں اندر. بھائی ڈرنا ہی چاہیے بڑا کو نہیں، انج نہیں کرنا، وہ ناراضگی تو ڈرنا. اللہ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس زلزلے سے ڈرو جو بہت بڑا زلزلہ ہے، قیامت کا زلزلہ. اس قیامت کے متعلق اللہ فرماتا ہے یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. خالق فرماتا ہے وہ ایسا زبردست زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی بیبیاں جس کو دودھ پلا رہی ہوں گی اسے بھول جائیں. اے اللہ پاک نے بہت اخیر دی گل دسی ہے. زلزلہ آ جائے، بارش آ جائے، بمباری شروع ہو جائے، بی بی دا شوہر قتل ہو جائے، اللہ نہ کرے وہ والد قتل ہو جائے، وہ پراواں تے کچھ ہو جائے، جن دودھ پیاندی ہوتی ہے نا انہوں ہی لبے گی میرا اتھے سے، میرا اتھے سے، میرا اتھے سے. بی بی دا بہت بڑا مستور دا نقصان ہوئے، لیکن ہر شے نوں بھول سکتی ہے. وہ جنوں دودھ پلاندی ہے نا انہوں نہیں بھولتی. اللہ فرماتا ہے وہ زلزلہ ایسا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے ہوئے اپنے بچے کو بھول جائیں. پتہ نہیں کڈا سخت دن. اگو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کرتے. ایسی ڈاڈی آواز آئے گی دودھ پلانے والی. یہ گھبرایا جنا کہ اس قسم دیا گلاں اللہ نے قرآن چ کیوں لکھیاں نے. تیاں بھی قرآن پڑھنا ہے،
تو بھੈਣਾਂ بھی قرآن پڑھنا ہے. ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ اللہ نے ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ہے پتہ لگے تساں بھی حساب دینا گے. ورنہ صرف بندہ ذکر کرے گا. خالق کائنات فرماتا ہے دو گلاں عورتوں کے متعلق نے. دودھ پلانے والی اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اور حمل والی حمل ضائع کر دے گی. میں کہ اللہ ہوئے گا کہ خالق فرماتا ہے میرے حبیب وَتَرَى النَّاسَ اور تو لوگوں کو دیکھے گا سکارا لوگ پاگلوں کی طرح بھاگیں گے حشر والے دن. پھر لوگ اندر مولوی ڈرانے والی گلا کرتے ہیں اسی کرتے ہیں. قرآن رسول نے کی ہیں. اللہ فرماتا ہے لوگ پاگلوں کی طرح دوڑیں گے. وما ہم بسکارا وہ پاگل ہوں گے نہیں دماغ پہ اتنا اثر ہوگا کہ پاگلوں کی طرح لوگ دوڑیں گے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ولیکن عذاب اللہ شدید اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا کہ بندے پاگلوں کی طرح دوڑیں گے. مائیں بچوں کو چھوڑ جائے گی. کوئی بیٹا ماں کو یاد نہ رکھے گا لوگ پاگل ہو جائیں گے حالانکہ پاگل ہوں گے نہیں. اور میرے محمد جی ترنا سا اور تو دیکھ رہا ہوگا. بھائی کیا بات لوگ پاگل ہوں گے لوگ پاگلوں کی طرح ہوں گے لیکن میرا حبیب آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو پھر شعور رسول کا اندازہ لو کس کمال پہ ہے. قیامت کا زلزلہ جس کے دماغ پہ اثر نہیں کرتا بخار سے اسے ہذیان میں سبحان اللہ. مہربانی مولا کو جزا خیر. یہ مطلب ہے حضور کا شعور بھی کمال. صدقے جاؤ بہت شکریہ کریں مولا کو جزا خیر. حضور کی بشریت کمال کا حضور کا نسب کمال. سبحان اللہ مولا کو جزا خیر. یہ مطلب ہے 6 کمال. بہت شکریہ صدقے جاؤ مولا جی تو آباد و شاد رکھے. یار اتنی زبردست چیز تو بات جب ماں بچے نو بھول جائے تو بندے سارے پاگل ہو جائیں. جدن سارے جہان میں پاگل ہو جانا ہے نا جنہوں کچھ نہیں نہ ہونا انہوں محمد ہے. جنہوں ذرا رائی کا برابر نہیں سکتا. جی مولا تعالیٰ جزائے خیر. بسم اللہ. میں تواڈے واسطے جی آپ سب ایک اور جملہ بھی کہہ دینا بس وہی میرے ذہن چ آ گیا. یہ جہاں میرے تمہیں پتہ ہے گولا چلتا ہے تو کئی بندے پہلے ہی آخر لے چڑھتے ہیں وہ بھاوے نہ چلے. کئی بندے اگ لا کے پیچھے ڈگ پہ حالانکہ کئی بار نہیں چلتا. اپنا اپنا دل ہوں نا. یہ جڑے بم چلتے ہیں تو فوجی چلاتے ہیں تا کی خیال ہے سارے جہان کا ترا نکلتا ہے جنرل کا ترا نہیں نکلتا. جی جنرل کا ترا نکلتا تو فوج لڑنا کی ہے. یہ مطلب ہے اصل گل پتہ کی ہے. اصل گل ہے کہ جنرل نے وہ بم بنوایا بھی آپ ہوں تو چلوایا بھی آپ ہوں ہے نا. ہوں پتہ لگے نبی کے دماغ سے اثر کیا سارا جہان اس کی لپیٹ میں آئے گا. حسنین کا نانا نہیں لوگوں کی ہو جائے گا. لوگ کیا ثابتات تو تنگ ہوں گے فایا کی کیتا میں کی کیتا میں کی. حضرات اہم اعلان سنیے حشر والے دن حساب لینے والے اور ہوں گے دینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد و شاد رہے جی مہربانی. لو جناب علی نبی پاک 6 کمال میں پڑھے تسی میرے نال ہوں ملنے 6 کمالات. نبی پاک بشریت کے کمال تے بہت شکریہ. نسب دے کمال تے علم دے کمال تے طہارت دے کمال دے شعور دے کمال تے. ہر کمال جدو پیغمبر چ رکھ لیا نا اللہ نے ادو اللہ فرمایا میرے حبیب اب ان سے کہے قولوا لا الہ الا اللہ. صدقے
صدقے جانا اللہ جانتا تھا اس کے مقابلے میں بڑی بڑی طہارت کے دعوے دار آئیں گے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے نسب کے دعوے دار آئیں گے، اس کے مقابلے میں بڑے بشریت کے دعوے دار آئیں گے، اس کے مقابلے میں بڑی صداقت کے دعوے دار آئیں گے، اور اس کے مقابلے میں بڑی عقل کے دعوے دار آئیں گے۔ ہر شے دا کل نبی تے رکھ کے اس کمال تے کھڑے ہو کے پیغمبر نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، لو جی میرے سامنے قرآن قبلہ، نبی دے مد مقابل کوئی عاقل اپنی عقل نہیں دوڑا سکیا، کوئی صادق اپنی صداقت دا وجود سامنے پیش نہیں کر سکیا، نبی دے سامنے کوئی بشر اپنی بشریت نہیں بکھا سکیا، نبی دے سامنے ہر شے مکا دیتی، ہر شے تے کمال تے نہیں۔ کسی علم دی گل کرنی ہے تو علم تے کمال تے، جے صداقت دی گل کرنی ہے یہ صداقت دے کمال تے۔ یہاں 6 دنوں کا میں فائدہ اٹھا رہا تھوڑے کو ویسے تھوڑے دن ہوئے 2 وچوں کٹ نے، وہ 6 میں آکی جانا تو بندے چپ کر کے بہ رہے ہیں، حالانکہ تھوڑے کو 6 ہوئے نہیں۔ میں یہ 6 کمال تے تھوڑے تک کم سے کم پہنچا دیتے۔ جدو نبی آخر لا الہ الا اللہ، تسی یقین کرو میرے تے کر جو، میں تمہیں سچی گل پہ دسنا، عرب دے جتنے جاہل تے بے وقوف تے بندے سن وہ سارے اندروں منتے سن ایڈا عقل مند بھی کوئی، ایڈا سچا بھی کوئی نہیں، اور ایڈا طاہر بھی کوئی نہیں، اور ایسا بشر بھی کوئی نہیں۔ یہ 6 کمالات کا انہوں نے پتا سی۔ جدو نبی آتے سن کہ آخو لا الہ الا اللہ تو اگوں چیختے سن اے نہ آخو، اے نہ آخو۔ میں تمہیں کہڑی مثال دیں، بچے نے سویرے آخو ڈبل روٹی کھانی ہے، ہاں جی آملیٹ لانا ہے، ہاں جی لسی پینی، جی آم کھا، ہاں مینگو، ہاں پتر سکول لے، ہم سمجھ آئی جا رہے ہیں ہمارے ہر شہر منگے سن، صرف یہ نہیں سن منگے کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق ہے، وہ جڑی وجہ تو نہیں سن منگے وہ اج میں دسنی۔ اج میری مجلس نے ایک موڑ لینا ہے بڑا خوبصورت، میں ایک موڑ تے تمہیں جیڑا گلی چو پیچھا رہ گیا نا اگوں گلی نہیں دسنی، میں تمہیں سچی گل اے آج موڑ میں دساں گا یہ کیوں نہیں سن منتے۔ حضور یہ بندے قرآن کو نہیں جانتے تھے، پیغمبر کو جانتے تھے، ان کے سامنے 40 سال قرآن نہیں تھا۔ کیا بات ہے تھوڑی باری کی، 40 سال ان بندوں کے سامنے قرآن نہیں تھا، پیغمبر تھے، یہ قرآن کو نہیں جانتے تھے، پیغمبر کو جانتے تھے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا اور اس نے بتانا شروع کیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، پورے عرب کے بندے کبھی رسول کا چہرہ دیکھتے تھے، کبھی قرآن کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے حرام تو صرف وہ ہے جو اسے ناپسند ہے۔ صدقے جانا، حرام تو صرف یہ ہے جو اسے ناپسند ہے، اور حلال وہ ہے جو اسے پسند ہے۔ نبی کی پسند کا نام حلال ہے، نبی کی ناپسند کا نام حرام ہے، جو نبی کو ناپسند ہے وہی حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا شاید جو نبی کو ناپسند ہے وہی حرام ہے۔ ایک جملہ اور سنو جی، شاید عرب کے بدو پیغمبر کی سیرت کو دیکھ کر اور قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر اندازہ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہے یا قرآن اس کی زندگی۔ بھائی مولانا پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ سبحان اللہ بچے، کیا بات ہے، پھر انہوں نے انکار کیوں کیا؟ میں دسنا کیوں کیتا، ہم سنو۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی پسند کو حلال کہتے، اس کی ناپسند کو حرام کہتے۔ اگر اسی یہ دے آکھے اللہ نو چھڈ گیا، اپنے معبودہ نو چھڈ گئے، یعنی وہ اللہ انہیں بنائے سن، یہ دے آکھے اسی اپنے معبود نو چھڈ گئے تے ایک اللہ نو من گئے، دور دی سوچی عرب دیا بندے انہیں حساب لایا کہ جے یہ دے آکھے لگ کے
आकिल भी ये वे, आली नसब भी ये वे, सच्चा भी ये वे, ये अगे दलील भी कोई नहीं। असी एवं दलील दईए फायदा कोई नहीं। जे ये आखे लग के असी बुतां नूं छड़ दिता ना, इस हारो शय छुड़ा देनी है जिहड़ी इहनूं ना पसंद। मौला भी मैं 10 चीज़ां गिन के कुरान चो रखी, आयतां चो कढ़ के, आयतां विचों कढ़ के रखिए ने ताकि वक्त बचे। सारिया आयतां पढ़ना तो कल का दिन फिर लग जाएगा। तो वो मैं 10 चीज़ां गिनिया ने, वो मैं लिखिया ने बाकायदा, आयतां पढ़ के ते आयतां विचों कढ़ के। ये 9 होर ने। एक तो बुत छड़ने सन, इन्हें हिसाब लाया जे इस पैगंबर दे आखे असी बुतां नूं छड़ दिता ना, इन्हें शराब भी छुड़ा देनी है। तुसी तो फिर थोड़े बहुते बोले हो तो पिंड का दस बंदे चुप ही हो, चुप। मैं तुहाडे सामने कुरान के सामने गलत नहीं कर रहा। तुसी तो फिर अद्धे पिछदे बंदे कोई ना कुछ सुभान अल्लाह वो हाँ आखी है ना, उत्थे बंदे उक्का चुप हो गए। अगों हिसाब लाओ भी की गल सी। जे दे आखे बुत छड़ गए, इन्हें शराब भी छुड़ा देनी है, इन्हें जिना भी, इन्हें जुआ भी, गलत निकाह छुड़ा देनी, गलत तलाका, यतीमा का माल खाना इन्हें छुड़ा देना है, गसब करना इन्हें छुड़ा देना है, ना हक कतल इन्हें छुड़ा देना है, डकैतियां भी इन्हें छुड़ा देना। क्या बात है, राहजनी भी इन्हें छुड़ा देनी। मैं आयता चो लभ के सारा कुछ लिखा जी। हुण जिहड़ी गल करन लग्या बड़ी खूबसूरत है, शायद मेरी नज़र च खूबसूरत होवे। ये जिहड़े मैं गुनाह गिनवाए ने ना, गुनाह सुन लैन सारे। तुहाडा की ख्याल फिर पढ़ा छड्डो परा, सुन लै जरा। अरब विच गुनाह नहीं सन, कारोबार सी। तुहां गौर नहीं फरमाया, मैं प्याना अरब विच गुनाह नहीं सन। मेरे पढ़े लिखे दोस्तों कारोबार सी। अरब दे बंदे आख्या ये तो साडा कामकार ही मुका देगा, ये तो साडा कामकार ही मुका देगा। नबी फरमाया जे कदी इताअत करो ना मेरी, जे डकैतियां करने वाले ज़कात ना देन लग जाए, सदके जावा, सदके जावा, छड्ड के डकैतियां माल चो ज़कात ना कटन लग जाए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैं धी मैनू अल्लाह देगा, ओदी मैं शादी करांगा। आज जिन्ने बंदे दमादी नू गाल समझदे हो ना, मैं दमादा नू सराणे ना नवावा। सदके जावा ते मैं रसूल ही देवां, एक बारी इताअत कर जाओ। उन्हें आख्या जी गल है कि साडा ते रहिंदा ही कख नहीं। फिर उन्हें आख्या फिर नहीं तो ना सही। नबी फरमाया मैं तुहाडे नाल पोली पोली पे गल करदा सा, नरमी की गल है, उस वह हसना की गल पे कर। नबी फरमाया मैं तुहाडे नाल पोली पोली गल करदा रहा तो तुसीं हौली हौली समझ आओ कि मैं तुहाडे तरले शरले करके ना तो ये काम बंद कर देना। तुहानूं मैं एक गल दसां, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया चचा इनसे कह दे ये मेरे एक हाथ पे सूरज रख दे, दूसरे हाथ पे चांद रख दे तो मुझे कमजोर नहीं पाए। मैं एक सूत्र पीछे हटने वास्ते तैयार नहीं। असा ये निजाम नाफज करना है, तरले लैन नहीं आए। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ लोग अंग्रेजी कह अमल बिल मारूफ के उक्का ना। जिन्ने बंदे गलियां च जाके नमाज का तरला करते हैं, तरला हो रहे अमर हो रहे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। असा की करना है, असा अमर बिल मारूफ करना है, असा नहीं अनिल मुनकर करना है। भैड़ियां शहवां तो लोगों को रोकना है, चंगियां शहवां का लोगों को हुक्म देना है। इस काम में आया जी, इस काम में आया जी। एक गल ज़हन च किसी कोने च रख लो, मेहरबानी करो। हर रोज से जरदा नहीं पकता, पर खट्टा रंग तो घर पिया होना चाहिए। और किसी वे पके तो बंदा फड़ के पा ले। इनू ना एक इत्थे रखो, मैं तुम्हें 15 मिनट बाद दोबारा दोहराऊंगा। अमर बिल मारूफ
تے نہی عن المنکر تے پھر ویکھو معراج کیویں ہوندی، پھر ویکھو محرم کیویں پہ سننے تے کیویں پہ پڑھنے. امر بالمعروف واسطے آئے تے نہی عن المنکر واسطے آئے. انہاں آکھیا جی نہیں، میں نہیں کوئی روڑا نہیں، جے نہیں تے کوئی روڑا نہیں. 4 قسم دے بندے نبی دے مخالفت سامنے آئے، کافر، مشرک، یہود، نصارہ. 4 قسم دے بندے سامنے آ گئے. انہاں چ بڑے بڑے مبلغ تے بڑے بڑے عاقل بندے، پر کسے دی کوئی پیش نہیں گئی. کافر، مشرک، یہودی، نصارہ. ایک جسمانی جنگ بھی لڑے تو نبی فتح پائی، ایک علمی جنگ لڑی تو میرے نبی نے فتح پائی. انہاں روحانی جنگ مباہلہ لڑی تو میرے نبی نے فتح پائی. انہاں 4 قسم دے دشمنوں دا کوئی پیش نہیں گئی. عالی نسب دے سامنے، عالی علم دے سامنے، عالی صدق دے سامنے میرے نبی نے 6 ایسیاں صفتاں خالق عطا کیتیاں جدو انہاں 4 گروپاں دی یہود و نصارہ، کافر و مشرک. ہوں میں موڑ لین لگا گڑی دا لین لگا، میں نال مڑنا جے میرے مطلب مگروں آ کے کتنے گیا ہے نا ایتھے رہو، ایتھے لگا مڑن. آنج کون کون میرے پیغمبر دے مخالف ہوئے؟ کافر، مشرک، یہود، نصارہ. انہاں 4 گروپاں دی جدو کوئی پیش نہ گئی لین لگا میں موڑ. انہاں 4 نے حساب لایا، یہ نہ جسمانی مقابلہ ہے، نہ یہ روحانی مقابلہ ہے، نہ یہ علمی مقابلہ ہے. انہاں 4 گروپاں اپنے اپنے بندے اسلام جدا کہ کلمہ پڑھو تو اسلام جدا کلمہ پڑھتے جاؤ، اسلام چ داخل ہوتے جاؤ. یہودی ہے انہیں یہودیاں توڑ دیتے، کوئی یہودی کلمہ پڑھ گئے، کوئی عیسائی کلمہ پڑھ گئے، کوئی مشرک کلمہ پڑھ گئے، کوئی کافر کلمہ پڑھ گئے. وہ جب کلمہ بندہ پڑھ لینا ہے ادو تو پھر مصیبت ہی آ جاتا نا سیدھا. بولو وہ پھر پیغمبر کے یہ عکاسی اللہ نے قرآن کی ہے. آج 80 نمبر میں آیت پڑھ دیا، میں نے کنے دن ہو گئے آج 81 نمبر پڑھ لگا، موڑ کھا گیا نا میں اگے موڑ مڑے نا اگے 81 نمبر آئے تھے انہوں سن لو. اللہ فرماتا میرے حبیب وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب تجھ سے جدا ہو کے باہر نکلتے ہیں، بیتا طائفۃ منہم غیر الذی تقولو. کدھا ترجمہ سننا جی، تار القادری صاحب دا ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں جب آپ سے جدا ہو کے باہر نکلتے ہیں تجھے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں، اردو کا جملہ فرماتے ہیں آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو بیٹھ کر رائے زنی کرتے ہیں. ذرا جملہ مشکل سی اردو کا جملہ ہے، رات کو بیٹھ کر رائے زنی کرتے ہیں. یہ جناب پروفیسر اپنا طاہر القادری صاحب. اور ایک اور جملہ وہ مودودی صاحب دا تفہیم القرآن ہے، وہ فرمایا وہی بندے رکھے ہیں جہے بندے وارے چاہوں. ٹھیک ہے نا جی. دوجے مودودی صاحب ہائے مودودی نے کمال کی تھی. وہ فرماتے ہیں ان کو ان کو جو کہتے تھے کہ ہم اطاعت کرتے ہیں اور باہر نکل کے نبی کی مخالفت کرتے تھے، اللہ مودودی صاحب فرماتے ہیں ان کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر ہی شک تھا. ذکی سنا، ان کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر شک تھا. انہوں نے یہ بھی شک سی قرآن آیا نا اے اللہ نو کوئی نہیں آیا تے نماز روز پڑھتے سجے تے روزہ بڑے ٹائم نہ رکھنا تے بڑے ٹائم نہ کھولنا. مودودی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ آپ پر وحی آتی ہے. زردہ رنگ رکھا سا جی کی امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک رنگ ایتھے رکھو 5-10-15 منٹ. ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وحی آتی ہے. بس یہ تو دھیان رکھنا ہے. ہم سواد یہ
یہ بندیاں دا تیسرا ایک گروہ ہے. اگر اس قسم کے بندے نہ ہوتے تو قرآن 3 سورتاں نے, ایک سورہ مومنون ہے, ایک سورہ الکافرون ہے. جے تے بندے 2 قسم دے ہوندے تو پھر یا سورہ مومنون سی تے یا سورہ الکافرون سی. اب دنیا بنائے بتائے یہ سورہ منافقون کسے کہتے ہیں؟ کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. اے جو تیسرا گروہ جڑا یہودیاں وچوں, عیسائیاں وچوں, کافراں وچوں, مشرکاں وچوں, انہاں نوں اللہ کہے منافقین. منافقین لفظ نکلے نفق وچوں. نفق آندے نے لومڑی دی کھوٹ نوں. لومڑی دا جڑا سوراخ ہوندا نا گھر, لومڑی دی رہائش گاہ, لومڑی دی رہائش گاہ. جنگل دے ہر جانور دی کھوٹ جڑی ہوندی ایک پاسے منہ ہوندا, سپ ادھروں ہی وڑدا ادھروں ہی نکلدا, نیوڑ ادھروں ہی وڑدا ادھروں ہی نکلدا. لومڑی دی کھوٹ جڑی ہوندی ہے یہ ایتھے ایک منہ ہوندا اتھوں نکلدی, وچوں کڈ کے تے اوتھے کڈی ہوندی, پنا اوتھے کڈ, وہ وچکار بہ رہندی ہے. ادھر خطرہ ہویا تے ادھر نکل گئی. منافق نے انہاں دے متعلق آیت ہوئے گی 4 قسم دے دشمن میں دساں بابا جی. 4 قسم دے دشمناں تو اللہ انج آکھیا ہوئے میں او دا مجرم ہاں. پورا قرآن پڑھنا پینا ہے, سویرے ہی نہیں میرے نال کسے گل کرنا آ جانا. میں پورا قرآن پڑھ کے گل پہ کرنا. جنہیں گل کرنی انہیں قرآن پڑھنا پینا. پورا قرآن پڑھ, یہودیاں دے متعلق, کافراں دے متعلق, نصارہ دے متعلق, مشرکان دے متعلق. انج اللہ آکھیا ہوئے میں مجرم ہاں. اللہ فرماتا دشمن تیرے بڑے نے میرا نبی, لیکن ہم العدو, یہ جو دشمن ہے نا, یہ آیت سورہ منافقون دی, یہ جو دشمن ہے نا فاحذرہم, ان سے ذرا بچ کے رہنا. کیا بات ہے میں بولا کروں جزائے خیر دے, ان سے ذرا بچ کے رہنا. یہ مطلب ہے جتھوں خطرہ زیادہ ہوئے اوتھے دھیان رکھی رہے. اوے کوٹھا اتھوں چوندا ہوئے تے بالٹی اوتھے رکھنی. کیڑی مثال دیں, جدھروں خطرہ ہوئے اوتھے. اس خطرے دے مطابق اللہ نے فرمایا یہ جو اندر گھسے ہوئے ہیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے, یہ جو اتنے اچھے لوگوں میں گھسے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو گھسے ہوئے ہیں, جن پہ اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پہ راضی ہیں, یہ ان میں گھسے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان پر بھی اللہ راضی ہے. میرے نبی یہ جو چھپے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم وہاں اطاعت کرتے تھے نہ اب ہم اطاعت کر رہے ہیں. یہ نظام اطاعت نبی کے وصال پہ ختم ہو جائے گا. جب نبی ٹر جائے گا تو نظام اطاعت بھی مک جائے گا, نہ کسی کی اطاعت واجب ہوئے گی, اسی آزاد ہو جائیں گے, اسی فری ہو جائیں گے. اللہ فرمایا ان کا بندوبست کریں, جی حکم کرو. فرمایا اعلان کر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت محمد پہ ختم نہیں ہوگی, اولی الامر پہ آئے. صدقے بھائی مولا کو جزائے خیر دے. اطاعت رسول پہ ختم نہیں ہوگی, اولی الامر پہ آئے گی. لہذا بندوں نے اس اطاعت کو لائٹ کرنے کے لیے کہا کہ زرداری صاحب بھی اولی الامر تھے. کسی دور میں نواز شریف صاحب بھی اولی الامر تھے, ضیاء الحق بھی اولی الامر تھے. یعنی جو حکمران آتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے. حضرات ہم اپنا عقیدہ قرآن کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کافر سمجھنا ہے سمجھیں,
سمجھیں ہم مجبور ہیں، چونکہ اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کے بعد جس کی اطاعت واجب ہوگی ایسا محنت کر کے دیکھیں، رسول جیسی بشریت کسی کی نہیں، رسول جیسا نسب کسی کا نہیں، رسول جیسا علم طہارت کسی کی نہیں، رسول جیسی صداقت اور عقل کسی کی نہیں۔ مذہب اہل بیت کے ماننے والے کسی حاکم وقت کو اپنا اول الامر نہیں مانتے، ہم محمد کے بعد اول مانتے ہیں جس کا نسب رسول کے نسب جیسا، جس کا علم رسول کا علم جیسا، جس کی صداقت رسول کی صداقت جیسی، جس کی طہارت رسول کی طہارت۔ سبحان سبحان آباد رہو، ملک الجزائر خیر عطا فرمائے۔ ذرا بندوبست دیکھنا اللہ کا، وہ دو رنگ میں تم دیتے سن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ وحی آتی ہے۔ مہربانی میں دوبارہ ذرا تان دہرایا، اجے لوڑ نہیں ذرا یاد مہربانی۔ ایک انتظام دیکھو خالق دا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومن وہ ہے جو اپنے نفس کو محمد کے حوالے کرے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کے نفسوں سے نبی اولا ہے۔ اولا اولا ذہن چ رکھو، اولا اولا ہے۔ مثلا میرے ابا جی آکھن، اللہ نہ کرے فوت ہو گیا نا، ویسے مثال دیں گے، میرے ابا جی آکھن کہ پتر کٹ کو پی لے شراب، کٹ کو پینا چنگی ہوتی ہے، کھنگ شنگ نہیں لگتا۔ میرا ایک باری ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرے ایک بزرگ سن گلی چتے، چودھری صاحب سن بیچارے فوت ہو گئے، وہ میرا پتہ آدھے جانے لیں سر، راہ بیٹھک کھلی ہوں بہ جانا، سلام اور بھی کیا۔ ایک دن بہ گیا، کہنے لگے علاج تو ہو جاتا ہے پر تسی صوفی جہ بندے ہو، آ جڑیاں سٹا شٹا ہوندیاں نے انہوں کا علاج تو گل ہی کوئی نہیں، پرانے زمانے چ وساکھیاں ہوندیاں سن، ڈانگاں ماری دیا سن، سر پاٹے ہوندے سن، کوئی دعا نہیں سن دے میں دوتروں تو ٹھیک ہو جائیں، پر تسی صوفی جہ بندے ہو۔ میں کہا کوئی گل نہیں، تسی اگر کوئی دوائی ہے تو مجھے دسو۔ کہنے لگے گھٹ کو شراب پی، پیڑ بدیا ہو جائے گی۔ میں کہا پیڑ ہوئے نہ ہوئے، ایمان ضرور بدیا ہو، پیڑ تو پتا نہیں ہوئی ہے۔ وہ جدو یہو جا کوئی بزرگ آکھے نا کہ کٹ کو پی لے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، تو بندہ وہی کہے گا کہ میں نے آپ کے حوالے اپنے نفس کو نہیں کیا، میں نے اپنے نفس کو رسول کے حوالے کیا۔ سب سے زیادہ حق اپنی جان پر محمد کا رکھنا یہ ایمان ہے۔ نہیں فیصلہ ماں تو زیادہ حق، باپ تو زیادہ حق، بیوی تو زیادہ حق، اولاد تو زیادہ حق نبی نو آکھنا، جنہیں تسی آکھو گے کون جو ہے یہ نام ایمان ہے۔ نبی نے اللہ فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں پر اولا، کنے بندے بولے نہیں یار، سارے بولو ایک باری، اولا، الف واو لام یلی کھڑی زبر، اولا ہے، اولا ہے۔ جس پیغمبر کو قرآن میں اللہ نے اولا کہا تھا، مجھے قرآن کی قسم میدان غدیر میں بندے کھڑے کر کے رسول کہہ رہے تھے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، پہلے بتاؤ میں اولا ہوں یا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے بتاؤ میں تمہارے نفسوں سے اولا ہوں۔ قالو بلا، صدقے صدقے جنہیں میرے نال بولے کمال ہے، قالو بلا، تو سب لوگوں نے کہا جی ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نفسوں سے اولا ہیں۔ ایتھے مکے جے جڑے بچ بڑے سن، میرا خیال
ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਭਲਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਆਖੇ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੁਣਾ ਜਾਈਏ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੁਰ ਘੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆਖਿਆ क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से, हाँ हाँ बोलो जी, औला नहीं, कालू बोला, सब ने कहा जी हम आप हमारी जानों से औला हैं। अहले सुन्नत कुतुब, अहले हदीस कुतुब और शिया कुतुब, बहुत ही मैं नहीं पढ़े, किताब नहीं कुतुब, शिया कुतुब, अहले सुन्नत कुतुब और अहले हदीस कुतुब, इन्हां दा मैं जिम्मेदार। कुरान के हाथ में मैं इंजी पढ़े। हजूर ने फरमाया मान गए हो कि मैं तुम्हारे नफ्सों से औला हूं? जी। फरमाया तुमसे औला हूं, अल्लाह मेरा मौला है। मैं तुमसे औला हूं, तुम्हारा मौला हूं, लेकिन अल्लाह मेरा मौला है और जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जिमें सरकार ने ऐलान किया है, जनाब प्रोफेसर ताहिरुल कादरी वो इरशाद फरमाते उसी वक्त एक आयत नाज़िल हुई, अल यौमा, हाय हाय, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे हबीब बस आप कह दे दीन मुकम्मल हो चुका, नेमतें पूरी हो चुकी हैं और मैं इस्लाम पे राजी हो गया हूं। इसलिए हुआ क्या है, हुआ क्या है, उजड़े बिच बड़े सन। अल्लाह फरमाया अल यौमा, आज 7 मुहर्रम है, आज कह सकना अल यौमा, 6 मुहर्रम नहीं, 8 नहीं, अल यौमा, आज आज अल यौमा याइसल्लज़ीना काफरू मिन दीनिकुम। ऐ मेरे हबीब आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। काफिर तो वहां है ही नहीं था, कोई गदीर के मैदान में तो काफिर है ही नहीं थे। अल्लाह पर मैं काफिर मायूस होए नहीं, आज आज गए थे। मैं क्या अल्लाह यहाँ तो काफिर है ही नहीं। फरमाया जो इसकी वलायत से मायूस हो जाए समझो ये काफिर था और काफिर है। कलमा पढ़ने से पहले भी काफिर था। हजरत अली वो विलायत लेके गद्दीर से निकले। इत्थे बंदे वली किनू आंदे ने, उन्हें उन्हां दी मझ दा दुध सुका छड़िया, वली जो है वो भैड़ी शह है कि वली है? वली लोगों को पसंद ने कि उजाड़ते हैं, पता नहीं की बने सोचे। वलायत किसे कहते हैं? उन्हें मझ मार छड़ी उन्होंने, उन्होंने मुंडा नहीं से कितने विआह नहीं होता उन्होंने तो उस करा छड़िया उन्होंने, वो तो फिर रिश्ते कराने वाला होया ना। वली उसे कहते हैं जो मोहम्मद के दीन में से हलाल को हराम न होने दे। हाय हाय, हराम को हलाल न होने दे। ये वलायत का ताज पहनकर अली गद्दीर से निकले और उस गद्दीर में हसन भी मौजूद थे, हुसैन भी मौजूद थे। इतने कारखाना हो गए तो निके निके मुंडे आते हैं साडा है, कदों तुहाडा को पैसा लगा साडा है, कुछ तुहाडा प्यो गया बेचारा काम कर कर, साडा है। मोटरसाइकिल नहीं मुंडे चलाते अब्बे दी,
کی آدھے نے ابھی ساڈی ساڈی تیرے منڈے تیری موٹر سائیکل نو آکھن ساڈی تے تینوں اعتراض نہیں تے جے علی دے پتر آکھن والا ہے ساڈی کیا بات ہے ایتھے مثال دے مثال تے موٹر سائیکل کھڑوتی ہوئے تے بندہ کولوں دی ریڑی لگائے تے منڈا ایڈا کوئی ہوئے وہ آندہ پرا ہوئے پرا وہ آندہ تینوں کی وہ آندہ ساٹھی ہے کروڑ بندہ یزید کی بیعت کر گیا صرف شبیر آکھے پرا ہوئے پرا ہو سکے سارے من گئے نے تینوں کی ہے حسین آکھے ساٹھی ہے جزائے خیر عطا فرمائے شبیر آکھے سکی اور کوئی شیعہ نوجوان نو میں حق نہیں دیندہ کہ وہ آکھے کہ صحابہ کے بیٹے کیوں نہ نکلے یزید کے مقابلے میں نکلے آئی ہوئے جہاں کہہ سکتا سی دین ساڈا ہے علی کا بیٹا کہہ رہا تھا میں حلال کو حرام نہیں ہونے دوں گا اور حرام کو یزید بیعت کیوں لیتا تھا چاہتا کہ جو کروں ٹھیک ہو جائے کروڑ بندہ تیری بیعت کر گیا کر جو کرنے کروڑ بندہ بیعت کر گیا تے کار ایک بندہ نام ہی کرے چھڑ کر جو کرنے حلال و حرام کر جائز و ناجائز کر نہیں تو بیعت کر یزید جیسا پلید بھی جانتا تھا دین حسین کے دستخط کا نام ہے صدقے جانا ہوں میں وہ رنگ دووے رنگ منگا پہلے رنگ منگا حضرات یہی کربلا ہے شبیر کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر جنہوں پہنچیا نا میں سمجھے نا رنگ ضائع کر کسی نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو شبیر فرمادن امر بالمعروف اور نہیں انل منکر گئی ایک رنگ استعمال ہو گیا رنگ چڑھ گیا چہرے تے رحمت کا رنگ میں نظر آ رہا دوسرا رنگ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر بدیگر زینب علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق کی کتاب کے دو باب ہیں ایک شبیر نے لکھا ہے ایک ہمشیر نے لکھا ہے پہلا رنگ استعمال ہویا شبیر آکھیا امر بالمعروف کے لیے اور نہیں انل منکر کے لیے اور دوسرا میں جرا دیتا سی وہ کی سی ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ وہی ہوتی ہے جب دربار میں بی بی زینب پہنچی یزید نے دیکھ کر بکواس کی کہ کوئی وہی نہیں اتری تھی جناب زینب نے فرمایا نانا آ جا میں نے ایک بار جرم کروا دیا بس 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 زینب کسے کہتے سلام اللہ علیہ آج جملہ لے جاؤ زندگی سے یاد رکھنا جملہ لے جاؤ زندگی سے یاد رکھنا بی بی زینب سلام اللہ علیہ بڑے ساتھ تعارف تو آدھے کھولنے آج ایک میرے کو جملہ لے جاؤ میں بہت چھوٹا بندہ یزید جیسا بدبخت جس کی تفتیش برداشت نہ کر سکے اسے زینب کہتے
پتہ لگا بھن بھرا کیوں نکلے؟ اطاعت دی اس منظر میں پہ پڑھنا جتھے شبیر نے فوج دی صف لائیے، ایک شہزادہ اڈیاں چک کے کھلوندا سی، فوج دی صف امام حسین 9 محرم نو لائی، ایک 13 سال دا بچہ، میں ظاہر نکال کر رہا ظاہر، اڈیاں چک کے کھلوندا، جدوں امام نے کٹھے کھلو وہ اڈیاں چک کے کھلو، وہ دے قریب آ کے شبیر متھا چوم کے فرماندے سن تینوں موت دی کنی جلدی ہے، کیوں اڈیاں چکنا؟ فرمایا چاچا کدھر میرا قد چھوٹا ویکھ کے مت تسی اجازت ہی نہ دیو، پتہ نہیں خاندان کس عظیم منظر میں آئے۔ آج 7 محرم ہے تے ہر جگہ مہندی حضرت امیر قاسم بندے کچھ پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، دسنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ وہ اندر نہیں جدوں یار مہندی اتنے بنی نہیں سی، شادی ہوئی نہیں سی، کسے بنائی نہیں سی، تسی کیوں بنا دے؟ ایک کوئی جواب ہے بن جاندی تے نہ بنا دے۔ میں کیا کہ میں کل اترے ہاں حافظ آباد موٹر وے تو تے اگے جتھے پولیس کا ناکہ ہوتا ہے اتنے کچھ بچے کھلو کے پانی پہ پلاندے سن تے دعائیاں دے سن، علی اصغر دا نام آ جاتی شیعہ سننے کی گل نہیں، اگر پانی مل جاتا تو سبیلا نہ لگدیاں تے جے مہندی بن جاتی یا مہندیاں نہ بندیاں، بنائی نہ مہندی ایویں بھیناں دی حسرت ہے۔ صرف قرآن دی قسم سیاست کوئی نہیں، صرف دسنا ہے قاسم دیاں بھیناں، حضرت قاسم دیاں پھپھیاں، حضرت قاسم دیاں لگدیاں، اسی تواڈے وصل وچ راضی ساں، اسی تواڈے وصل وچ راضی ساں۔ رات دے 2 بجے دا وقت دسیا زیدی صاحب نے، 2 بجے رات دا وقت ہے، امام حسین مسلے نے، اندر کسے دی آمد ہوئی، پہلا قدم اس اندر رکھا، میں حیران ہو گیا کڈی کو وڈی شخصیت سی جہدے سامنے شبیر اٹھ کے کھڑے ہوئے، ہائے آخی میں دسنا کہوں حضرت قاسم داخل، حضرت قاسم دا بھتیجا 13 سال دا داخل ہوئے، شبیر اٹھ کے کھڑے، 2 قدم اگے آ کے، قاسم نہیں آئے مولا اگے آ کے سونے چہرے میں 2 ہاتھاں چ لے کے فرماندے نے قاسم تینوں پتہ ہے رات بڑی قیمتی آ رہی ہے یار، 2 دن بعد آ رہی ہے، انہوں ضائع نہ کرے جے شب عاشور۔ میرے مولا فرماندے نے قاسم کل جدو دن چڑھنا نا اجڑ جانی ہے ہر شے، تے اماں کول بہو میرے کو کیوں آئے؟ اماں کول بہو، فرمایا اماں ہی میں نے بھیجے، کیوں؟ فرماندے نے صرف پوچھنا ہے اماں 2 بج گئے رات دے کتنے عشاء دی نماز ہوئی؟ تو میں نے اماں میں ایک ہی گل پہ آندی بیٹا تو وڈے پیو دا پتر ہے، تیرے چچا جان حسین بن علی نے تیرا وڈا بھرا اکبر ہے، تو عباس دا شاگرد ہے، ملک ملک دے بدماش کٹھے ہوئے نے، تو کدی انہاں لوگاں نال کلا لڑیا نہیں، کل جے تیرے کو کمی رہ گئی تے لوکاں آکھنا خون اچھا سی، دودھ نے وفا نہیں کی، تے مینوں صرف یہ نہیں گل دا چلو کہ کل میں شہید ہوواں گا یا نہیں ہوواں گا۔ شبیر نیڑے آ کے متھا چوم کے فرماندے نے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو ہوگی۔ حضرت قاسم فرماندے نے چچا تساں جواب تو پھر بھی کوئی نہیں دیتا، میں پوچھیا سی کل دیا شہید میرا نام ہے، میرے مولا کبا دا آباد اتھوں بند کھول کے نہیں تھوں تے نیڑے منہ کر کے فرماندے نے تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو ہوگی۔ حضرت قاسم فرماندے نے چچا جڑی میں گل پوچھی سی ہائے تواڈی دوروں پہ آؤندی ہے، میں پوچھا سی کل دیا شہیداں چ میرا نام ہے، تیسری مرتبہ شبیر نے آخیا میرے سامنے کھڑا ہو تو میرے روے، جدو قاسم علیہ السلام نے چچا لو دیکھا تو شبیر ویکھ ویکھ کے فرماندے نے قاسم دنے تو کرنا ہے ایڑیاں اٹھا کے، رات چڑھ گئی ہے تو پھر آیا گل وہی پوچھا اجے تو میں نے حسن دے تیر نہیں کھولے، میرے سامنے اپنے قتل دیا گلا نہ چھیڑ، واپس آ کے فرماتے نے اماں نہیں منتا چاچا، یہ بھی تو ماوا ہی بیٹھی نے نا جہاں
بچ جائے وہ شکر کر دیے. سجا ہاتھ پھڑ کے حسن دی بیوہ اٹھے نے تے فرماتے نے میں آپ کوشش کر رہا ہوں. صدقے بھائی تھوڑی آئے تو کافی کوشش بچان دی قربان کرن دی. بی بی زینب کے بوئے آ کے سوالیاں بڑی آیت پڑھی نا. بی بی فرما دی ہے رات کے 2 بجے اماں سوالی چلو کو علی دی تھی سمجھ کے آئی گیا ہونا ہے. پاوے میں جنگل چوجڑ گئی ہوں پر لوگوں کو پتہ ہے نا میں بڑے پیو دی تھی ہوں. آج پردہ ہٹایا نے تو سامنے قاسم دی اماں کھڑے نے تے فرماندے نے پہ سوالیاں بڑی آیت تساں پڑھی ہے. بی بی فرما دی ہے میں پڑھی ہے. فرمایا تو نبیاں دی عزت ہے تمہاری دینوں میں اندر اساں حسن تو بعد بہن پرواں تینوں ماں سمجھے. اے علی دے ویڑے دیے روڑ کے اے میرے پیو دی ویڑے دیے عزت ہے. تو کنیز کر دیو بہن پرا تیرے کو آؤں تیرے کو تو میرے بوئے تے آئیے. فرمایا بس ویر تو کچھ دے کر میں شہید دی ماں بڑا بھی ہے. صدقے بھائی بڑے ہو گیا. اگے جناب زینب پیچھے فروا ٹرتا قابلہ جب شبیر دے خیمے اگے آیا اٹھ کے شبیر ویکھیا تو میرے مولا فرماتے قسم تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے آ جا اندر آ جا. جب تریوے اندر جا کے کھڑے ہوئے نے بی بی زینب اگے سن تو بی بی فروا دا کنڈ تے متھا سی. بی بی نے آنج کر کے متھا دبایا. بی بی کھڑے ہو گئے. فرمایا پرجائی کوئی گل کر. فرماتے نے ہاں کرنا صرف تھوڑے گل کرنا. بی بی تھوڑا پیچھے ہٹ کے فرماتے نے ہاں دسو. بی بی فرماتی ہے میں آج تک اس بادشاہ کے سامنے نہیں فرماتے نے میرے مولا جڑے نا میں سامنے سدھی آ کے کدی اج کھلو کے نہیں میں زندگی چ سدھی آج کھلو کے نہ گل نہیں کی. میں کدی نہیں اج بولی تو میں کی کرا میں کیویں بولا. ایتھے بی بی زینب رو پے نے کیویں رو کے فرماتے نے نہیں کدی بولی میرے ویر نال نہیں. فرمایا اج بول لے میرا رات دا محمد کوئی گل کر رہا میرا پردیس کوئی گل کرنا اج مجلس دے وچ بی بی پیچھے ہٹے نے. بی بی 2 گلاں کیتیاں میرے مولا تے میرے سردار نظرہ کتنے بولو 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 سمجھتا نظرہ پیر تے رنگ زرد جڑا زیادہ لکھے ہاتھ پہ کم دینے میری بہنا میری ماوا دھیان نال سن لو حیا اس کر کو تھلے منہ کر کے نا بی بی تے امام حسین نے فرماندے نے میں کدی تواڈے سامنے انج نہ آؤ دی جے دا پیو زندہ ہوگا. میں مجبور ہوں میرا یہ سہارا ہے. صرف دس دیو قاسم شہید ہوئے گا کہ نہیں. جڑا تسلی کا جملہ دسیا نو سنو. ایک ماں نو ایک پتر نو ماں نو مولا فرماندے نے جا پر جائی پتہ نہیں کنے سننا کنے جا پر جائی جا کے فجر دی نماز اطمینان نال پڑھ کل شہادتاں دا دن تو آنی میرا شہید ہوئے گا کہ نہیں. کل میدان لگن دے جے تیرا پتر میں اپنے پتر تو ودھار نہ دیا میں اپنا سوکھا لے آواں گا تیرا اوکھا لے صدقے بھائی قریب ہو گیا سوکھا لے آواں گا. ایک جملہ قاسم کو آکھیا نے قاسم بیٹا کدی اڈیاں چک کے کھلونے کدی ماں نو لے ہونے کدی پھپھی نو لے ہونے کنی عمر ہے تیری چاچا 13 سال اگر میں پتر تو تے 13 سال میں کن دے شہیدہ اصغر بھی شامل ہے. اصغر دا نام آیا شہزادے نے گرائی نہیں تباہ دے بند ٹوٹ گئے منہ سرخ ہو گیا اکھاں لال ہو گئی پسینہ والا تو ڈگن لگ پیا ایڈا سونا اور سونا ہو گیا تے ویکھ کے فرماتے چاچا اصغر بھی شہید ہو جائے. اسا کوئی نہیں سنیا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس شاگرد تینوں سنبھال تسی کوئی نہیں جڑے. پھر سن لو نال آ کے حضرت عباس
सीने नाल लाया, वाला छत फेरिया, मुंह चुम चुम के फरमाते ने प्यो साडा शहीद, तेरा दादा शहीद, जाफर तैयार शहीद, हमजा साडा शहीद। भाई कासिम की क्या करना, शहादत ते साडा विरसा है। असगर शहीद होगा तो फिर की होगा, है तेरी जुत्ती चुम लवा। हजरत कासिम फरमाते ने चाचा मैं कोई शहादत तो परेशान हूं। फरमाते ने केड़ी गल ने परेशान है? फरमाते ने असीं ते जावांगे तुर के, असीं जावांगे घोड़ियां ते, असगर चाची दी गोद च। मैनू हुण दसो ए किधरे कल खैमे अज ते नहीं आ गया? शबीर मुंह चुम के फरमाते ने किसे दी जरूरत है जेड़ा साडी जिंदगी च खैमे अज अंदर आ सके जावा, सदके जावा कदी ना रो। हुण मैं की पढ़ा, मैं एक घंटा पढ़ चुका तो ज्यादा मुसाहिब नहीं दे सका, सिर्फ मेहंदी का जुमला पढ़। ये जुमले 4 मिनट च मैं पढ़ देना, उठ के वेख लेना मेहंदी। कासिम मैदान विच, हुसैन तिब्बा करबला थे, फिजा दरवाजे विच, कासिम दी अम्मा मुसल्ले थे। फिर सुनो, कासिम दी वालदा माजदा मुसल्ले थे, खैमे दे दरवाजे अगे फिजा, फिजा दी नजर शब्बीर ते टिब्बे, शब्बीर दी नजर कासिम। जैदी साहब फरमाते 10 मिनट नहीं गुजरे, कासिम ज़मीन तो डिग गए, हुसैन टिब्बे ते डिग गए, फिजा दरवाजे च डिग गई, कासिम दी मां सजदे च डिग गई। फरमाते अल्लाह तेरा शुक्र है तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। हर शहीद ने डिगदे आखे मौला अदरिक ने। कासिम छोटे सन नौजवान बच्चे हो, कासिम डिगदे आखे अम्मा मेरे हाथ छुट गया। हजरत इमाम ज़माना का सलाम सुन लो तो मैंने इजाजत दे दो। मेरे पाक में इमाम फरमाते ने मेरा सलाम होवे करबला दे उस शहीद ते जिन्नियां सच्चियां पसलियां टुट दे खपे जिन्नियां खपियां पसलियां टुट गए सच्चे पसलियां। शबीर दे आंदियां नूं घोड़े भज गए, ज़हरा दे लाल ने कपड़ा बिछाया, ओदे ते जिहड़ा कासिम मिलिया ओ रखिया। हजरत ज़ैनब दे खैमे दे सामने आखिरी जुमला फरमाया अम्मा दी जाई बाहर आ। जदों हजरत ज़ैनब बाहर आए ने, जिगर संभालिया जे, काबू करो दिल नूं काबू करो। अज़ादार हो तुसीं, अज़ादार हो, 10 मुहर्रम करीब है, किसी का दिल ना फट गए। वो गठड़ी अंज करके ना सामने खून दी भरी। हजरत इमाम हुसैन फरमाते ने अम्मा दी जाई जी वीर। फरमाया ए कासिम है, हाय हाय मां के मैं वेखेगी नाल दे खैमे चो आवाज आई आ जाओ आ जाओ। मैं इंतजार नहीं करती जे मैं शहीद दी मां बन गई। जदों भैन भरा अंदर बड़े ने, लाशां इंज आउंदियां ने, घरां च लाशां इंज आउंदियां ने, अंदर बड़े ने ते हजरत उम्मे फरवा ने फरमाया दसो कासिम कित्थे ने? शबीर अंदर एक कासिम है। फरमाते ने जिथे मैं नमाज भी पढ़ती सो, मेहरबानी करके सजदा गाह च रख दो। जिथे सजदा गाह होंदी है ना जी किबला, उथे गठड़ी रख के शबीर खुले हाथों नाल सामने खलो गए। हजरत उम्मे फरवा क्या जिंदगी च कुछ नहीं मंगया, अज मंगा तो ज़हरा दा वेड़ा मैनू खाली नहीं छोड़ेगा। हजरत ज़ैनब रो के फरमाते ने सोच के मंगी असी गरीब सानू करबला लुट पै गई है। फरमाया औखा सवाल ही नहीं करती, मैं अली दी नूंह हां, कदी इंज आख्या तो नहीं। सिर्फ एक बारी दोवें भैन भरा मेरे खैमे च जरा बाहर आए, जिन्हें आख्या उस वेला दोवें भैन भरा जरा मेरे खैमे चो मैं मेहंदी पढ़ने लगा बाहर निकलो। जिमें ही वीर ते हमशीर अज़ादारो दोवें खैमे चो बाहर निकले ना, अजे 2-3 कदम नहीं गुजरे, जमीन करबला च ज़लज़ला आ गया। दौड़ के शबीर फरमाते ने अम्मा दी जाई वापस आ। जदों दोवें खैमे दे अंदर बड़े ने, हालत की सी, गठड़ी खोल के टुकड़े सामने रख के चादर ला के दोवें हाथ खून विच रंग रंग के बीबी भी आंदी सी मेहंदी लग गई। चाचियां
ہدے آندا بن وچ میں دفنائے میں کو کوئی حصہ نہیں ثابت ملیا بہوں پھریا وچ صحرائے کل لاش میں قوت ملے باقی بن گئی خاک صفائے کل لاش میں قوت ملے باقی بن